खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 37, एक बहुत मशहूर पैसेज बाइबल मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 37 और उसकी आयत नंबर 4 और 5 खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। और इसके साथ में आपके लिए एक और वर्ष पढ़ देता हूं। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। और कलाम में यूँ लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर आप इस आयत को पढ़ें तो ये आयत बड़ी खूबसूरत साउंड करती है कि खुदावंद हमारे दिल की सारी मुरादें पूरी कर और हमने कुछ भी नहीं करना, वही सब कुछ करेगा। ये कितना अच्छा लगता है सुनने। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, आप इसको गौर से समझें और इसको देखें तो ये इंतहाई मुश्किल आयत है। ये इतनी सीधी नहीं, इतनी सादी नहीं जितनी हमें ये सुनने में और पढ़ने में लग रही है। ये बड़ा मुश्किल काम है जो दाऊद कह रहा है, खुदावंद में मसरूर रह। खुदावंद में वही शख्स मसरूर रह सकता है जिसका अपना कुछ नहीं, जो अपने आप को सरेंडर कर चुका है खुदा के हुजूर, उससे ही खुदा के साथ मसरूर होने का एक्सपीरियंस हो सकता है। आप अपनी जात, अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशात, अपने महसूसात और जज्बात को लेकर खुदा में मसरूर नहीं हो सकते। ये एक बड़ी गहरी बात है। और फिर वो आगे कहता है, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर होने का मतलब है, जो कुछ खुदा मेरे लिए करना चाहता है मैं मनोअन उसे अपनी जिंदगी में तस्लीम कर लूं। जैसे गतसमनी बाग में खुदावंद ने कहा था, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। खुदावंद कभी ये नहीं चाहता कि हम उससे अपने जज्बात का इजहार न करें। आप जो कुछ महसूस करते हैं आप खुदा को ना बताएं। खुदा ये चाहता है कि आप अपने दिल की बात उससे जरूर करें। इसीलिए तो उसने कहा, दुआ करो, दुआ मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जिस लेवल पर हमें दाऊद लेकर आ रहा है, ये बिल्कुल एक अलग लेवल है। ये प्रेयर का वो लेवल नहीं है जिसकी बाबत हम आमतौर पर बात करते हैं। लाइन में हम लग जाते हैं, पादरी पूछता है, जी बाजी किस चीज के लिए दुआ करें? वो कहती है, जी मेरा फलाना मसला है जी, हमारी कमेटी नहीं मिल रही हमें, और मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा जी, मेरा बच्चा बाहर नहीं जा रहा जी, मेरा ये मतलब जो हमारे दुनिया के मसाइल हैं हम वही बताते हैं। हम इसे समझते हैं कि हमने दुआ करवा ली और हम चले गए। लेकिन दाऊद इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। दाऊद ये कह रहा है कि हमने खुदावंद में मसरूर होना है। ये एक मुकाशफा है, खुदावंद को पहन लेना, खुदावंद की पहचान को हासिल करना। जैसे अभी हमने पहले सेशन के अंदर खुदा का कलाम सुना, और उसमें यह था कि खुदा को कौन जान सकता है, खुदा कैसा है। पादी साहब ने यह बताया कि खुदा जो है वो नूर है, खुदा आग है, और खुदा मोहब्बत है, और खुदा की जात की अनगिनत सिफात है जिनको बाइबल मुकद्दस में खुदा ने जाहिर किया ताकि लोग मुझे जान लें। लेकिन उसकी बॉटम लाइन ये थी कि ना तो खुदा आग है, जैसे लोग बात समझते हैं कि आग को हम जला लेंगे तो हम उसकी प्रस्तिश कर लेंगे, सूरज देवता बना लेंगे, दरियाओं को लोगों ने समझा कि वो शराब करते हैं, जिंदगी बांटते हैं, तो इसीलिए पानी का देवता बना लिया उन्होंने। कई किस्म के देवता आपको मिलेंगे और उनकी तादाद करोड़ों में है। लेकिन असल में इन सब के पीछे खुदा है। दरियाओं को बनाने वाला खुदा है। आसमान से बर्फ कौन गिराता है? खुदा गिराता है। जब बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिश होती है तो दरिया वजूद में आते हैं। समंदर को उसने बनाया, उसकी हदूद उसने मुकर्रर की हैं, तो सब कुछ खुदा से है। ये पहले मैसेज का एक बुनियादी नुक्ता था कि खुदा को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, और खुदा को जानने के लिए जरूरी है मसीह को जाने। और यहां पर दाऊद कहता खुदावंद में मसरूर है। मसरूर वही रहेगा जो मसीह को जान लेगा कि मसीह ने मेरी जिंदगी के लिए क्या कुछ किया है और वो क्या कुछ करना चाहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 22-23 साल से मेरी जिंदगी में एक जंग जारी है, और वो जंग क्या है? मैं ये समझता हूं कि खुदा से बेहतर मैं अपने लिए फैसले कर सकता हूं, है ना? यही तो जंग है सारी। खुदा में मैं मसरूर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं खुदा से बेहतर डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकता हूं। मेन फैक्टर यही है।
اور جہاں پر داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو سرنڈر کر رہا ہے خدا کے ہاتھ۔ خداوند میرے ہر لائف کے فیصلے کو تو ہی سر انجام دے، جو کچھ تو میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے میں وہی ہونے دوں گا، میں وہی کرنے دوں گا، میں ریزسٹنس نہیں کروں گا۔ کیا آپ اس معیار کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا معیار ہے؟ تو یہاں تک تو پہنچنے کا کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہے ہمارا۔ ہم تو روزے رکھ کے خدا سے ضد بازی لگاتے ہیں، 4 دن کا روزہ رکھا ہو، کہتا پائی صاحب، بلکہ وہ بتاتے ہیں پادری کو کہ تاکہ میری بات میں ایک وزن پیدا ہو جائے، کہتا پائی صاحب میں 4 دن تو روزے چاہ تے 5واں تسی بھی جڑ جاؤ میرے نال، 5واں روزہ تسی بھی کرو۔ اتنا خدا کو مجبور کر دیں، لیکن خدا کو کیسے آپ مجبور کریں گے؟ بتائیں مجھے، خدا تو نہیں مجبور ہوتا۔ ساری دنیا کا صبر ملا لیں تو خدا کا ایک قطرہ بھی نہیں صبر کا بنتا۔ کہتے نا میں بڑی صابر ہوں، آپ جتنے بھی صابر ہوں آپ خدا کے صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا آپ کا انتظار کرتا رہے گا، 40 سال تک بھی آپ آوارہ پھرتے رہیں تو خدا انتظار کرتا رہے گا۔ آنا نے میرے کو لی، لوگ اپنی ساری جوانی خدا کے بغیر گزار کے بڑھاپے میں خدا کے پاس آ جاتے ہیں، بڑھاپا بھی کھوٹا ہی لے کے آتے ہیں۔ افسوس، جوانی تو گزاری خدا کے بغیر، اور جو بڑھاپا لے گیا وہ بھی کھوٹا، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی ہی تعلیمات کے بت اتنے زیادہ بڑے اور مضبوط کر لیے کہ جب انہیں کلام سنایا بھی گیا تو وہ ان کے اندر اترا نہیں، بڑھاپا بھی ضائع ہو گیا۔ خداوند میں مسرور ہے کا مطلب یہ ہے جو ڈسیزن خدا میرے لیے لے گا وہ میرے لیے سب سے بہتر ڈسیزن، اور میں اس پہ خوشی سے آمین کہوں گا۔ یہ مطلب ہے جی مسرور ہونے۔ اب اس لیول پہ اگر کوئی آ جائے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کریں گے۔ اگر آپ خداوند میں مسرور ہیں تو آپ کی تو کوئی مراد ہی نہیں رہے گی باقی۔ آمین، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ پھر آپ کی کوئی مراد نہیں ہے۔ خدا آپ کو اپنی ذات میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ وہ ہمیں ذات الہی میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں اس معیار پر لانا چاہتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا وہ کرنا چاہتا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کی کہ خداوند جیسا میں اور تو ایک ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہو جائے۔ تو داؤد کو یہ بھید پتا تھا۔ داؤد یہ کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ۔ مارٹن لوتھر ایک راہب تھا، وہ کلیسیا کا ایک بڑا سرگرم رکن تھا۔ اس نے دنیا کو تیاگ دیا، اس نے دنیا کو چھوڑا، اس نے کہا کہ میں خداوند کے لیے زندگی گزاروں گا، میں الگ رہوں گا، اور وہ تعلیم پانے لگا، علم الہیات کی تعلیم کو حاصل کرنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے وہ خدا کے کلام کو پڑھنے لگا اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وکالت بھی وہ جانتا تھا، وکالت پڑھی ہوئی تھی، ہر چیز کو گہرائی میں جاننے کی خواہش تھی اس کے اندر۔ اور جب اس نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو وہ تذبذب کا شکار ہو گیا، پریشانی لاحق ہو گئی اسے۔ ایک طرف اسے انتہائی گھنونے انسان نظر آئے اور ایک طرف انتہائی پاک خدا نظر آئے۔ ایک طرف ایسا پاک خدا جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور ایک طرف ایک ایسی دنیا جو گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ تو تال میل ہی کوئی نہیں بنتا۔ اور وہ اعتراف کرنے کے لیے فادر کے سامنے جاتا تھا، وہ فادر کے سامنے روتا تھا، وہ آنسو بہاتا تھا۔ فادر جی آج میرا صبح دعا کرنے کے لیے نہیں دل کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ فادر جی آج میرا کلام پڑھنے کو دل نہیں کیا۔ اور فادر نے کہا خدا دے بندے تیرا اعتراف کدوں مکنا ہے؟ تو پاگل کر دے گا مجھے بھی، تو خود بھی پاگل ہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو گناہ سمجھ رہا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ تو کسی کی لڑکی لے کے بھاگ گیا تھا۔ گناہ تو یہ ہے کہ تو نے کسی کا قتل کر دیا، تو نے کوئی چوری کی ہے، تو نے اپنے باپ کو مارا ہے، یہ گناہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ جسے گناہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے، لیکن گناہ یہ بھی ہے کہ آج میرا دعا نہیں کرنے کو دل کیا، آج میں نے دعا نہیں کی، آج میں نے کلام نہیں پڑھا، آج میں غصہ ہوا، آج میں نے دھوکہ دیا، آج میں نے دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھا، میں نے دوسرے سے حسد کیا، آج میں دوسرے سے جل گیا، آج دوسرے کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ میرا گناہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کمتر اور اس کو زیادہ سمجھا اور میں اس سے جلا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کہ جب آپ خدا کے پاس جانا شروع ہوں گے تو وہ آپ کو اتنا حساس بنا دے گا کہ زمین پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ اتنے سینسٹیو ہو جائیں گے، آپ خدا کے حضور رونے لگیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ میں الگ کیا جا رہا ہوں۔ آپ کو الگ ہی تو کر رہا ہے وہ یہ تھوڑا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ جفا ڈالنے اور مکس اپ ہو جائیں دنیا میں۔ نہیں، وہ آپ کو دنیا سے الگ کر رہا ہے۔ یہی چرچ ہے۔ چرچ وہ ہے جو دنیا سے الگ ہے۔ جو چرچ دنیا میں گھرا ہوا ہے وہ چرچ نہیں ہے۔ کلیسیا وہ ہے جو دنیا سے الگ کی گئی ہے، اور یہ کریم ہے دنیا کی۔ یہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔ ہاں جی، کون کون توبہ کرنا چاہتا ہے؟ سارا نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سارے آگے آ گئے، سب کے لیے دعا ہو گئے، سارے نجات یافتہ بن کے نکل گئے۔ کیا انہوں نے واقعی نجات پائی؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ ہمارے کاموں سے تو نجات نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہم نے پائی نہیں۔ ہم نے سمجھ لیا، ہم نے گمان کر لیا، ہمیں وہم ہو گیا کہ ہم نے نجات پائی ہے۔ نجات نظر آتی سر، نجات کے تعلق سے بتانا نہیں پڑتا کہ میں نجات یافتہ ہوں۔ نجات آپ میں سے نکلتی ہے، وہ نظر آتی لوگوں کو۔ یہ بندہ بدلا ہے، یہ بندہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ اگر اس گمان میں ہیں، اس وہم میں ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، تو اپنے آپ کو چیک کر لیں۔
मार्टिन लूथर रोने लगा रोने लगा रोने लगा रोने लगा। और फिर एक दिन वो पलूस का लेटर पढ़ रहा था, रोमियो के नाम खत में उसने हवाला पढ़ा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। ये ईमान की गेम है। आप में से कोई भी इतना पाक नहीं कि वो खुदा के स्टैंडर्ड पे आ जाए, कोई भी नहीं। कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि खुदा की पाकीज़गी तक आप पहुंचे। अयूब के ताल्लुक से खुद लिखा है अयूब की किताब में कि वो कामिल आदमी था, मतलब इंसानों के एतबार से वो बेहतरीन शख्स था। लेकिन जब खुदा एंड पे उसके सामने आता है तो वो खाक और राख में लेट के तौबा कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंसान की नेकियां, इंसान की पाकीज़गी, इंसान की अच्छी बातें, इंसान की अक्लमंदी खुदा के आगे कुछ भी नहीं। और इसका तजर्बा मार्टिन लूथर को हुआ और वो इतना खुश हो गया, वो शादमन हो गया। उसने कहा, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं अभी अपने ते बोझ लै रहा, तूने मेरे सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, मैं अब इसी ईमान में चलूंगा। तूने मेरी बदकारी उठा ली है, मैं अपने आप से रास्तबाज नहीं हूं बल्कि मैं तुझ में रास्तबाज हूं, तेरी वजह से रास्तबाज हूं और मेरी रास्तबाजी तुझसे है, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें। तो जो शख्स अपने आप को खुदावंद के हुजूर दे चुका है, सरेंडर कर चुका है, बताएं उसकी ख्वाहिश क्या है। मैं दुआ करूं। जब मैं शुरू में मसीह के पास आया तो मैं इंटरटेनर था, लतीफे सुनाना, हर किस्म की बातें, गाने सुनाना, किशोर के, रफी के, मेरी ये लाइफ थी। दरबारों पे जाकर कवालियां सुनना, सारी सारी रात उधर बैठा रहना, धमाल हो रही, वहां पे लोग गा रहे हैं, कवाली सुन रहा हूं। सिंगिंग का शौक था, बैठकों में जाके गाने सुन रहा हूं। मतलब मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप चलो मर चुके हैं, लेकिन मेरी जिंदगी अब यही है कि मैंने इस तरह से जिंदा रहना है ना। फिल्में देख ली, सिनेमा हॉल में चले गए, 4-4 शो देख लिए, ये लाइफ थी। और जब मुझे ये पता चला कि मैंने मसीह के बगैर मैं जी नहीं सकता, मसीह के बगैर मैं मर जाऊंगा, जब मैं मसीह के पास आया तो पहला सवाल मेरे ज़हन में था कि मेरी जिंदगी तो बोरियत का अड्डा बन जाएगी, है जी। फिल्में भी निकल गई, महफिलें भी निकल गई, गाने भी निकल गए, पुराने दोस्त भी निकल गए, तो मेरे पल्ले रह के गया। मैं तो बिल्कुल फोकट हो गया, तो खत्म हो गया मेरी जिंदगी से, तो एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गई। आज बहुत से लोग इसलिए तौबा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर खुदा खुद है। जितना ज्यादा खुदा आपको खुश रख सकता है ना, दुनिया का एंटरटेनमेंट क्या है, उससे खुशी मिलती है। खुदा से ज्यादा कोई हंसा सकता है? नहीं हंसा सकता। खुदा का तजर्बा मैंने अपनी लाइफ में किया है। खाली जेब के साथ मैं इतना हंस रहा हूं कि लोग कह रहे यार है मुंडा किथों आया। जेब खाली है, पेट भी खाली है, रोटी भी नहीं खाई हुई, जेब भी खाली है, और घर भी पता कोई खाना पकाने वाला मौजूद नहीं है, और खाना घर में भी नहीं है, घर में भी जाके दुआई करनी है, और वहां पे किताबें पड़ी हुई, लेकिन खुशी, शादमानी चेहरे के ऊपर। मैंने ये फील किया है खुदा से ज्यादा आपको और मुझको कोई खुश नहीं कर सकता। जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो ऐसे खुदा की ज़रूरी आती है, एकदम भूल जाता है बिल भी मैं देना है, मैं किराया भी देना है, बच्चियों की फीस भी आई हुई है, पता ही नहीं चलता, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक अक्स होता है, हमें अक्स ही इतना ज्यादा खुश कर देता है। तो मसीह के साथ एक जिंदा रफाकत आपको कहां ले जाएगी। और इस एहसास और इस जज्बे में मार्टिन लूथर चलने लगा, और उन्हीं क्लासरूम्स के अंदर उन्हीं टीचर्स के साथ उन्हीं लोगों को वो बताने लगा कि रास्तबाज ईमान से जीता है। आप ईमान रखें कि मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। साधु सुंदर सिंह मसीह का मुखालिफ था, लेकिन जब मसीह की उससे समझ आ गई तो वो इतना मसीह में मसरूर हो गया, उसे एहसास ही ना रहा कि मैंने जूते भी पहनने, मैंने अपने चोगे के अलावा कोई और भी ड्रेस पहनना, सब कुछ खत्म। वो तेरे दिल की मुरादें, उसकी मुराद कोई बाकी ना रही, बल्कि खुदा की मुरादें, मसीह की सोच, मसीह की अकल साधु के अंदर आ गई। नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट तो भी नेक्स्ट लेवल है, बल्कि लास्ट लेवल है। इंसानों के लिए ये लास्ट लेवल है कि आप ना रहें, आप में से कोई और नजर आए। जब वो स्तिफनस को मार रहे थे, स्तिफनस खुदावंद में मसरूर था, उसको पत्थर मार रहे थे, वो आगे से गालियां नहीं दे रहा था, वही पत्थर पकड़ के दोबारा पथराव नहीं कर रहा था कि चलो मैनू 10 पैंडे ने 2 दा सिर ते मैं भी पाड़ लांगा। वो खाता रहा पत्थर, और उसने कहा खुदावंद इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। एक मिनट के लिए रुके और सोचे ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज स्तिफनस के नहीं है, ये अल्फाज उस रूह के हैं जो स्तिफनस के अंदर है, और वो खुदा का रूह है, जो मसीह का रूह है, जो स्तिफनस को होल्ड कर चुका है, और वो वही जुबान बोल रहा है जो मसीह की जुबान है। उन्हीं हालात में वो जुबान बोल रहा है जिसमें मसीह था।
جب اس کی جان لے رہے تھے، جب اس کو مصلوب کر چکے تھے، مسیح نے کہا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسطفنس کو بھی بات پتا تھی کہ انہیں نہیں پتا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، اور جب انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، جھوٹا مقدمہ اس پہ چلایا، تو لکھا اس کا چہرہ فرشتہ کا سا تھا۔ خداوند میں مسرور ہے، ہاللیلویہ۔ بلی گرہم بہت خوبصورت انسان، طبیعتاً بہت اچھا، لک وائز بہت اچھا، جنٹل مین، زبردست بندہ۔ اور اس کی بیٹی کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اینی گرہم لوٹس، وہ اپنی کتاب میں کہتی کہ ہم نے اپنے باپ کو صرف دعا کرتے ہوئے، کلام پڑھتے ہوئے اور کلام سناتے ہوئے دیکھا۔ 60 سال کی وہ عورت ہے، اس کے اپنے بچے جوان ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں یہ چیز لکھ رہی ہے۔ جب اس نے لکھی تھی وہ کتاب، اس وقت اس کی عمر اتنی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ کو یہ 3 ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا تھا کلام پڑھتے ہوئے، وہ دعا کرتے ہوئے، اس کے چہرے پہ اتنی خوشی اور شادمانی اور اطمینان ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ہم تو پارکوں میں گھوم کے بھی اتنے خوش نہیں ہوتے۔ مسیح کے ساتھ چلنا بوریت کی لائف نہیں، مسیح کے ساتھ چلنا اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ جب آپ اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دیں گے تو کیا خدا آپ کو چھوڑ دے گا؟ بتائیں مجھے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ ایمان کی زندگی نہیں گزار رہے، ہم ایمان میں نہیں کھڑے ہوئے، ہم مسیح پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ چرچ ہم آ جاتے ہیں اور چرچ آنے کے بعد ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم خداوند میں مسرور نہیں ہیں، ہم اس لیول تک جانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی خداوند مسیح سے ہارنا نہیں چاہتے۔ ابھی پادری صاحب نے پہلے کلام میں ایک بات کی کہ بت بنائے ہوئے، میرے لیے ایک بڑا سوال تھا کہ انسان نے بت کیوں بنائے؟ انسان خدا کو لمیٹڈ کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کو کمان ڈالنا چاہتا ہے۔ جی میں پانی نو ڈیم بنا کے سی کمان پائی نا دریاواں نو، دریا کیا کرتے تھے؟ سویلائزیشن اجاڑ کے رکھ دیتے تھے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے، تہذیبیں ختم کر دیتے تھے۔ دریائے سندھ نے پتہ نہیں کتنی تہذیبیں اپنے ساتھ بہا کے لے گیا وہ۔ لیکن جب انسان نے کنسٹرکشن کرنی سیکھی اور اس میں سیمنٹ کی ایجاد ہوئی تو اس نے ڈیم بنایا۔ ڈیم اصل میں دریا کو نکیل ڈالنے کی بات ہے۔ آپ جا کے منگلا ڈیم دیکھیں، تربیلا ڈیم دیکھیں، ان کی جھیل دیکھیں، اس کے اندر اتنا پانی سٹور ہو جاتا ہے سیلاب کا کہ دریا پیچھے سے پوری طغیانی کے ساتھ پانی پھینک رہا ہے، وہ پیالے کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی مرضی سے پانی ریلیز کرتا ہے، اس سے سیلاب نہیں آتا، اس سے اگلے گاؤں نہیں برباد ہوتے۔ تو کئی بار انسانوں کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خدا کنٹرولیبل پرسنالٹی نہیں ہے، خدا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اسی لیے انسان نے بت بنا لی تاکہ وہ واضح نظر آئے، تاکہ وہ واضح خدا کو بتا سکیں، خدا ان کے سامنے ہو اور وہ خدا کو انسٹرکشن دے سکیں۔ ہم خدا کو لمیٹڈ کرتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں خدا کو لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا مند ایسا ہی کر، تو اس میں خدا کہاں ہے؟ آپ ایز اے مخلوق تو بہیو نہیں کر رہے، یہ مخلوق کا بہیویئر ہے۔ خداوند تینوں انج کرنا پینا ہی ہوں، آپ دعا نہیں کر رہے، آپ حماقت کر رہے ہیں، آپ بیوقوفی کر رہے ہیں جس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ ایک ایسے خدا کو تڑی لگا رہے ہیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، جس کو آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ آپ اس سے آڈا لگا رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ آڈا نہ لگاتے، آپ سرنڈر کرتے۔ اور جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے فیصلوں سے معتبر فیصلے میرے خدا کے ہیں، وہ اس میں مسرور ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری سوچ سے زیادہ گہری سوچ میرے خدا کی ہے، میرے خداوند کی ہے، وہ مسرور ہو جاتا ہے۔ تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گے، خداوند تمہاری سن لے گا۔ اپنے محبوب کو وہ نیند ہی میں دے دیتا، تو ہم تو محبوب نہیں ہیں ہم محبوب؟ ثابت ہو رہا ہے ہمارے کاموں سے کہ ہم خدا کے محبوب نہیں ہیں۔ اور ہم خدا کے محبوب بن بھی کیسے سکتے ہیں؟ صرف مسیح کی وجہ سے، مسیح کے وسیلہ سے۔ مسیح کے بغیر تو کوئی بھی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، کوئی ایسا گمان کرتا ہے کہ میں بہت پیسہ لگا کے، بہت دان کر کے، لوگوں کو، غریبوں کو روٹی کھلا کے، کپڑے پہنا کے، فیسیں دے کے، ادارے بنا کے غریبوں کے لیے خدا کو پسند آ جاؤں گا، تو کچھ بھی نہیں۔ جب نوح کے زمانے میں لوگ مرے تھے تو کیا آپ خدا کے عدل کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ کسی بھی ایک عام آدمی کے لیے بہت خوفناک چیز ہے کہ خدا نے کسی کو بھی نہیں بخشا، نوح کے علاوہ سب مر گئے۔ کتنے چلائے ہوں گے وہ جو وہ پانی میں ڈوب رہے ہوں گے، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بزرگ عورتیں بھی تھیں، بزرگ مرد بھی تھے، لیکن خدا خاموش تھا، کیونکہ خدا کے عدل کا تقاضا تھا کہ بچے کوئی نہ۔ سوچیں، وہ چیخیں خدا کو متاثر نہیں کر رہے، غوطے آ رہے ہیں بچوں کو، خدا متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ خدا کا عدل۔ خدا جب عدل کرنے پہ آتا ہے تو اس کے عدل پہ، اس کے انصاف کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب وہ محبت کرتا ہے تو انلمیٹڈ محبت کرتا ہے، خود انسان بن کے آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی محبت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ جب وہ قہر کرنے پر آتا ہے
پھر اس کے قہر کا مقابلہ دنیا کی کون سی قوم کرے گی آگے؟ لیکن جب وہ محبت کرنے پر آتا ہے تو اس کی محبت جیسی محبت کون کرے گا؟ آمین۔ تو جو شخص سرنڈر کر دیتا ہے خدا کو جان لیتا ہے۔ خداوند میں مسرور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کو جانیں۔ جب لڑکے اور لڑکی کو آپس میں محبت ہو جاتی نا، سرنڈر کر دیتے، پالک اسے نہیں بھی پسند ہوتی، میں نے کئی بار یہ باتیں بتائی، کہندی میری فیورٹ ہے، مینوں پالک پسند ہے، تسی ساگ کھا لیندے ہو؟ کہندا ساگ تے میرا فیورٹ ہے، حالانکہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیوں؟ وہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند میں ہاں نہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ کہندی ساگ نہ لے آنا، اور جو محنت بڑی، وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ اس میں رکاوٹ ڈال دیتی، اینو پکانا بہت مشکل ہے۔ وہ کہندا ہاں صحیح کہہ رہی۔ تو جب آپ کو مسیح سے محبت ہے، یہ محبت ایک فرق محبت، انسانوں کی محبت بدلتی رہتی ہے، انسانوں کی محبت جذبات پہ مبنی ہے، جذبات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ہم شفٹ ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری جو فطرت ہے وہ بدلنے والی فطرت ہے، خدا لا تبدیل ہے۔ ہم ایک لا تبدیل خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم ہر روز خدا سے بھی پھرتے رہتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے بڑے جوش میں آ جائے، اگلے دن دعا ہی نہیں کرتے، اگلے دن خدا کے خلاف گلاں کر رہے ہیں، خدا نے میرے ایمان کا مجھے جواب نہیں دیا، خدا نے میری دعاؤں کا مجھے جواب نہیں دیا، خدا نے یہ نہیں کیا، خدا نے وہ نہیں کیا۔ اچھا 4 دن گزر گئے، پھر مصیبت پئی، پھر بھج کے خدا کو لا گئے۔ ہمارا یہی تو سالہ سال سے رونا ہے۔ ہم مسرور کہاں ہوں گے؟ خداوند میں مسرور ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پہ داؤد کھڑا ہے اور جہاں پر پولس بتا رہا ہے کہ میں تو ہن ہے ہی نہیں، اے تسی جو دیکھ رہے ہو میں نہیں، میرے اندر میرا مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں مسیح کے زخم اپنے اوپر لیے پھرتا ہوں۔ نہ روٹی کی اسے پرابلم ہے، روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی، اچھے کپڑے ہیں نہیں ہیں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کو صرف اس سے ہے کہ میں مسیح میں جانا جاؤں، میری شناخت مسیح بن جائے، میری پہچان مسیح بن جائے۔ اس نے کہا جیسے میرے خطوط ہیں تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے، میں اپنے خطوط سے ہٹ کے نہیں ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں میں وہی ہوں۔ یہ ہے جی خداوند میں مسرور ہونا۔ ہماری باتیں کچھ ہیں، ہمارے ایکٹ کچھ اور ہیں، ہم تو ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر جتنا ماتم مار جاتا نا کوئی، تو ماتم کر دیں لوگ، وین پاندے نے، عورتاں بڑھیاں وین پاندیاں نے، بے ہوش ہو جاندیاں، اپنے پہ بے ہوش ہوں۔ بے ہوش ہونا دے اپنے تے ہوو، وین پانا دے اپنے تے پاؤ۔ جتنے گھنونے ہم ہیں، جتنے گھٹیا لیول پر ہم جا چکے ہیں، ہمیں اپنے اوپر چلانا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ کلام سن سن کر ہم بالکل سن ہو گئے۔ جدو سن ہو جاندہ نا باڈی، ڈاکٹر کہندا کمزور ہے، کہندا کچھ نہیں، کہندا دا مطلب ہے ہن میں کٹ سکنا، پھر وہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ ہم سن ہو چکے ہیں، سن کے شیطان کہندا ہے سن ہویا ہے میں انوٹھی بیاں دئی جاواں۔ شیطان نے ستیہ ناش کر دیا ہمارا، کیونکہ ہم سن ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا، اور ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ وہ لوگ ہوں گے جن سے خدا اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے۔ ادروائز باقی دل کو بہلانے کے لیے سارے خیال ہیں، میں روحانی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ روحانی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ روحانی کے کوئی درجے نہیں ہیں، پہلی کلاس دا روحانی، دوسری کلاس دا روحانی، اگر ہیں بھی آغاز تو اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جاتے ہوئے آپ کا انجام یہ ہے، اور اگر ہم اس انجام تک نہ پہنچے تو کیا ہے؟ ہم اپنی کمزوری کا شکار ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا کے حضور نہیں جھکتے۔ ہمیں اس جگہ پر ہم خود نہیں لا سکتے۔ میں آخری بات یہ کرنے لگا، اس جگہ پر آپ خود نہیں آ سکتے۔ کبھی آپ آ سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر اتنا ظلم نہیں کر سکتے کہ میں بھی چھڑ تسی کو ہو گئے پادری صاحب تسی تو کہہ رہے ہو میں اپنا گلہ ہی کٹ لاں۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ہی لوں۔ او بھائی مارنا ہی ہے، میں اصل میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن لفظ ذرا سافٹ استعمال کر رہا ہوں۔ میں اصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مرنا پڑے گا، اصل میں ہم نے آپ کو مارنا ہی ہے، یہی ساری کہانی ہے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مار لیں، اور اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو زندہ رہیں۔ پھر بولوں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو مار لیں اپنے آپ کو، اور اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو پھر جیتے رہیں، کیونکہ آپ 60 سال جینے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مریں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ماتم کریں گے وہاں پہ، لیکن وہاں سننے والا کوئی نہیں۔ آگ ہی لگتی رہے گی، آگ ہی لگتی رہے، مر بھی نہیں رہے، موت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ خداوند اتھے تو کوئی پھنسیا ہے نا،
कहता बेटा बेड सोल हो गए ने, भरिया पिया मैं, दुआ करो मेरी जान निकल जाए। यहां निकल जाती है, वहां नहीं निकलनी। उत्थे एक दूसरे के उत्ते भावें हथ रख के दुआ करोगे अब मर जाए, ना उन्हें आप मरना है तो ना दूजे ने मरना। सड़ी जा रहे हैं, सड़ी जा रहे। ये चीजें आपको शायद वक्ती तौर पे आप हंसे इस पे फनी, लेकिन अगर आप इसको घर जाके आप संजीदगी से सोचें, ये बड़ा भयानक मंजर है, ये बहुत भयानक मंजर है। तो जो लोग जीने के ख्वाहिशमंद हैं, इस जमीन पर जीने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हमेशा हमेशा के लिए मरना है। तो जिन लोगों ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना है, उनको यहां पर मरना जरूर है, मसीह में मरना, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना जरूर है, और इसके लिए खुदावंद आपकी खुद मदद करेगा, आप नहीं कर सकते। पौलुस कहता मैं अपने आप को रोज मुक्कों से मारता हूं, रोज मुक्कों से मारता हूं। कहता मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, और वो ख्याल, वो तसव्वुर जो मेरे जहन में मसीह की सलीब के अगेंस्ट उठता है, मैं उसे सलीब पर मसलूब कर देता हूं। बड़ा मुश्किल है। शायद आपको कभी जंग लड़ने में फतह मंदी नसीब हुई हो, उसका चस्का ही कुछ और है। जब एक सिपाही जंग जीत के आता है, वो कटा फटा होता है, उसको लोग कहते हैं गाजी है, मतलब ये जंग में से जिंदा वापस आ गया, फतह पाक। तो गाजी को आप कभी देखें, उसको ये पता होता है कि हम जंग जीत के आए हैं, उसका ध्यान अपने जख्मों पे नहीं होता। वो विक्ट्री के साथ तलवार उठा के, लहू लुहान तलवार के साथ वो मुल्क के अंदर एंटर होता है, और औरतें और बच्चे और बुजुर्ग तालियां बजा रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं कि ये वो जंगजू लोग हैं जो जंग जीत कर आए, दुश्मन को मलिया मेट कर आए। इसी तरह से जब आप पर नशा अटैक करे और आप नशे को कहें कि जो मर्जी कर ले, मार दे मैनू, लेकिन मैं सिगरेट फड़नी कोई नहीं, है ना, आप उसको मसल के डस्टबिन में फेंक, आपका जिस्म रिबेल करेगा, तू पागल है, तू बेवकूफ है, सूटा ही लाने सन दो, लंबे खिंच लेंदा, छेती मका लेंदा, आपका जिस्म आपके अगेंस्ट बोलेगा, खड़ा होगा। शराबी को वो कहता है ओ तू मर जाना ही, पी ले, 2 घुट ला ले, तेरी तबीयत बहाल हो जाएगी, हैं जी। लेकिन आप कहते हैं नो, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, हालेलुया, मैं मसीह का हूं। और जब वो तलब आपके अंदर से निकलेगी, उस होल्ड और उस विक्ट्री को जब आप इंजॉय करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इंजॉयमेंट यही है, गुनाह के ऊपर गालिब आना। और ये गलबा सिर्फ मसीह में रहकर आपको मिलेगा, मसीह के बगैर नहीं है। खुदावंद, ये शराब उस सलीब से बढ़कर नहीं जो तूने मेरे लिए उठाई, ये नशा उस दुख से ज्यादा नहीं जो तूने मेरे लिए उठाया है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, तू मेरे लिए मसलूब हुआ, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी सताइश करता हूं। और जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे, आप देखेंगे बंधन टूट रहे हैं। गीत हम गाते हैं ना, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, कोई अंजो गा रहा, कोई अंजो गा रहा। ऐसे नहीं बंधन टूट, बंधन जब टूटते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक दफा पादी साहब कलाम सुना रहे थे, तो कहता कि एक बंदा मुझे आके रोज कहता था, भाई साहब मेरे लिए दुआ, मारता बड़ा था अपनी बीवी को, गोलियां भी मार मार के उसका बड़ा गर्क कर दिया अपनी बीवी को। कहता भाई साहब दुआ करो मैं हलीम बन जा। उन्हें कहा बेटा तेन पता हलीम बनती कि मैं, हलीम नूं लगदा घोटा, वड्डा डंडा ते थोड़ा हुंदा वे, बड़ 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 सारी देग नूं उछड़ बिछड़ करके रख, दालों को जब रगड़ा लगता है तो फिर हलीम बनती है। तो हम कहते हैं रगड़े के बगैर ही हलीम बन जाए। दुआ करने से हलीम नहीं बनते, बर्दाश्त करने से हलीम बनते। अपने ऊपर जबर करें, आपको अपने ऊपर जुल्म करना पड़ेगा, अपने आप को मुक्कों से मारना पड़ेगा, फिर ही कहीं जाके हम सीधे होंगे। जब हम किसी को सुधाते हैं ना, कुत्ते को जब टेम करते हैं, उसका मालिक उसको मारता है। राशिद के पास एक कुत्ता था, ऊपर उसका नाम बल्लू था। वो कौन सी थी ब्रीड? रॉटवेलर। रॉटवेलर इतना ताकतवर है कि वो जब छोटा सा ही था तो वो इतना बड़ा था। तो हम समझते थे पता नहीं कितना बड़ा कुत्ता है। उसने कहा ये कुछ महीने आधा जे, मतलब उसकी नेचर ऐसी थी कि वो विड वाला कुत्ता था, और उसको देख के डरते थे। मैं खुद डरता था उसको देख के। मैं कहना दोनों ही दिखा यार, एनू कोल ना लिया। कहता नहीं जी नहीं, मैं सुधाया है, कुछ नहीं करता। वो मारता बहुत था उसको मार मार के उसने इतना धीमा कर दिया हुआ था कि उन्हें भूल गया सी कि मैं रोटवैलर हूं। इतना टॉर्चर करें अपनी सिन नेचर को खुदा के कलाम से, खुदा की प्रस्तिश से, खुदा की हजूरी से, कि उसे भूल जाए कि मैं इसके ऊपर कोई इख्तियार रखती हूं, मेरा इस पर, इस शख्स पर कोई इख्तियार है। आप उसे ये जताएं कि तू मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर मसीह की नेचर है। तू मुझ पर गालिब आई हुई है, तूने मुझ पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये कब्जा मसीह ने छुड़ा लिया है। मैं मसीह का हूं, मैं तेरा नहीं। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। खुदावंद में मसरूर वो लोग हैं जो खरीदे हुए हैं, जो मसीह के गुलाम हैं और ये खुशी से गुलाम बने हैं।
یہ غلام بننے کے لیے قیمت دے رہے ہیں. تو مسیح کے ساتھ جب آپ چل رہے ہیں تو یہ مجبوری نہیں. کئی لوگوں کو میں نے بڑے دھوکے میں دیکھا ہے، وہ اس لیے مسیح کے پاس آ جاتے ہیں کہ وہ دکھوں سے رہائی چاہتے ہیں، ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے گی مسیح کے پیچھے. مسیح نے کہا میرے پیچھے چلو، لیکن مسیح نے خالی چلنے لی نہیں کیا. مسیح نے کہا سلیب چکو. سلیب تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. اسی ہوں جی کہنے یسو کے پیچھے بھجے جاواں گے. سلیب یسو نے چکی ہوگی، اسی پیچھے دوڑ لا دیں. آپ نے سلیب اٹھانی ہے. تو جب سلیب آپ نے اٹھانی ہے تو پھر تو یسو کی بات کا مطلب ہی بدل گیا بالکل. یہاں پہ پا دیا آپ یسو کے پاس آئیں اور پھر دیکھیں باقی سب کچھ یسو خود ہی کر لے گا. یسو نے سب کچھ کر دیا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بیٹل فیلڈ میں ہیں. آپ کو خدا نے ایک ایسی جگہ پر بھیجا ہے جس کو کلیم کر رہا ہے شیطان. وہ کہہ رہا ہے یہ میری جگہ ہے. اس نے یسو کو بھی دکھائی تھی، حالانکہ وہ اس کی جگہ تو نہیں ہے. اگر بائبل میں کہتے اس کو پڑھے تو یہ بنائی تو خدا نے ہے. وہ کلیم وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میری جگہ. وہ یسو کو دکھا رہا ہے. دیکھیں اس کی بیوقوفی کا عالم اور اس کی خود پرستی کہ مسیح کو جو حقیقی مالک ہے اس کو وہ اس کی ہی پراپرٹی دکھا رہا ہے. دور تک کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے دے دوں گا. سوچیں ان سوچوں میں ہی آپ رہے تو آپ خوش ہو جائیں گے. شیطان تے بھی تسی ہسو گے. خدا اس قدر پاورفل ہے کہ وہ ایک خیال سے جس شیطان سے آپ خوف زدہ ہیں اس پر آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے. آمین. آج دنیا خوف زدہ شیطان سے، لیکن خدا کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ہی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ شیطان کو باندھ دیتا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے تھا گڑھے میں، چلو ایک ہی فرشتہ. شیطان رزسٹ ہی نہیں کر سکا، وہ کر بھی نہیں سکتا. اس کو کرائسٹ اپنے منہ کی پھونک سے اڑا دینا. یہ کلام میں لکھا صرف ایک پھونک کی مار ہے. ہم تھر تھر کانپ رہے ہیں اس کے آگے، کیونکہ ہم خدا کے آگے نہیں ہیں. ہم خدا سے نہیں کانپتے، ہم خدا سے نہیں ڈرتے. اسی لیے ہمیں شیطان سے بہت ڈر لگتا ہے. راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی. کوئی ساڑی لت کھینچ رہا ہے، کوئی ساڑی باں کھینچ رہا ہے، کوئی ساڑا گلا دبا رہا ہے، کوئی چھاتی تے پار پا رہا ہے. پیسہ راتی بہت اوکھی لنگی میری، بڑا مینوں تنگ کیتا ہے. باہر دیاں شیواں نے، سور آ گئے سن، کتے آ گئے سن. وہ بھئی کیوں آنڈے نے تیرے کو کتے تے سور؟ کیوں تینوں ملن آ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں آئے آج تک ملنے. کیوں آئے وہ مجھے ملنے؟ وائی؟ ان کا میرے سے تعلق کیا ہے؟ میرا ان سے لینا دینا کیا ہے؟ روشنی کا تاریکی سے میل کیا ہے؟ ابھی بھائی صاحب نے پہلے کلام میں بات بتائی ہے کہ آپ روشنی میں تاریکی مکس نہیں کر سکتے. ان کی نیچر ہی الگ ہے. جہاں روشنی آ جاتی وہاں تاریکی نہیں ہوتی، جہاں تاریکی ہوتی وہاں روشنی نہیں ہوتی. یہ مکس نہیں چلتی، یہ الگ الگ نیچر کی چیزیں ہیں. تو جب آپ کو سور آ کے رات کو ستا رہے ہیں، آپ کو چھپکلیاں ستا رہی ہیں آ کے، آپ کو سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو ڈس رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں. تو آپ جس جگہ پر ہیں یہ دشمن کی جگہ ہے. تو آپ یہاں پر کیا ہیں؟ آپ مسیح کے سپاہی ہیں. تو سپاہی کی لائف کیا ہوتی ہے؟ آسان لائف ہوتی ہے؟ سپاہی کی لائف تو بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ دشمن کے علاقے کے اندر خدا کے سپاہی ہیں اور یہاں پر آپ نے مار کھانی ہے، یہاں پر آپ نے مشکل اٹھانی ہے، یہاں پر آپ نے مصیبت کے اندر چلنا ہے. لیکن آپ کے دشمنوں کے روبرو خدا آپ کے آگے دسترخوان بچھائے گا. یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. پریز دی لارڈ. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کی ٹیریٹری میں بیٹھے ہوں اور اتنے دسترخوان لگے ہوں. وہاں پہ ایسے روٹی نہیں آپ کھا سکتے. دشمن کی ٹیریٹری کے اندر اس طرح کھانا آسان نہیں. لیکن یہ خدا کے کمال ہیں کہ دشمن کی نرگے کے اندر وہ آپ کے لیے کہتا آؤ بچو دسترخوان لگ گیا کھاؤ. ایک وقت میں آپ نے لڑنا ہے، ایک وقت میں آپ کے لیے سہولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ ہے ہی خدا کا. خدا کے لوگ یہ نہیں کہ وہ چارے پھوکٹ ہی ہوں گے، وہ غربت سے بھرے ہوں گے، غربت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے. خدا سب دولت کا مالک ہے، وہ جتنی چاہے کسی کو دے دے. آمین. سو خداوند میں مسرور ہو جائیے. خداوند آپ کو اتنا شادمان کر دے گا جتنا آپ 1000 دفعہ اگر پیدا ہو کے آ جائے تو اتنے پوائنٹس نہیں بنا سکتے جتنے خدا کے آپ کے لیے ہیں. زبور 139 کے اندر داؤد ہی کہتا ہے کہ خدا کے منصوبے ریت کے ذروں کی طرح ملے. ہم نے تو اتنے منصوبے نہیں اپنے لیے بنائے، ریت کے ذروں کی طرح ہیں ہمارے منصوبے. ہمارے تو 3-4 ہی ہیں، باہر جانا ہے، باہر کے ملک جانا ہے، 4-5 ہمارے پوائنٹ ہیں، اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن خدا آپ کو ورسٹائل بنانا چاہتا ہے. وہ آپ کو وہ لائف کے شیڈز دکھانا چاہتا ہے جن کو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیا ہے، انہیں رکھ چھوڑا ہے. آئیے خدا میں مسرور ہو جائیں اور خدا ان کی تمجید کرنا شروع کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں، کچھ دیر کے لیے شکر کریں کہ آپ ایک مہربان خدا کے ہاتھ میں ہیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں. دکھوں میں بھی وہ آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، بیماری میں بھی وہ آپ کے منہ سے حمد کروا سکتا ہے. تنگ دستی کے اندر، دکھ کے اندر،
बदहाली के अंदर, नंग के अंदर, तलवार के अंदर, जंग के अंदर वो आपको खुशी और शादमानी दे सकता है, वो आपको खुश रख सकता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और ये तमाम बातें जो आपने सुनी हैं, ये बातें आपकी जिंदगी के अंदर घर करें, मेरी जिंदगी के अंदर घर करें, मेरी फैमिली में इसका असर हो, मेरे खादम भाइयों की लाइफ में, उनके घरानों में इसका असर हो, आप सबके घरानों के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर इसका असर हो और आप मसीह में बढ़ते जाएं और मसीह में जोरावर होते जाएं। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।